पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में? क्या बोले? कैसा स्टेटमेंट में दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये। और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई, कई ऐसे उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है ये। शुक्रिया सर, थैंक यू। జల్దీ వన్ వదిలేసి आ जाइए, पूरे आ जाइए, आगे स्टार्ट करेंगे। अरे कैमरा पूछ लो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मेडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर
انہوں نے معصوم لوگوں کو وہاں پر ان کا قتل کیا ہے. ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان دہشت گردوں کو ایک سبق سکھائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو لوگ وہاں پر جن کو قتل کیا گیا, ان ٹیررسٹ نے ان کو مارا ہے, ہم ان تمام فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم جو زخمی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے, اور حکومت کو, نریندر مودی حکومت کو دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹرنس پالیسی کتنی کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اری ہوا, پلوامہ ہوا, یہ اری اور پلوامہ سے زیادہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے یہ, کیونکہ جو سویلین لوگ ہیں وہاں پر جا کر یہ ٹیررسٹ جو ہمارے پڑوسی ملک سے ضرور آئے ہیں اور وہاں سے آ کر یہاں پر ہماری سرزمین پر معصوم لوگوں کو ان کی جان لیتے ہیں, اور بڑا دردناک واقعہ ہے یہ, بلکہ یہ میسکر ہے. اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں, ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں, اور اری اور پلوامہ سے بڑا یہ انسیڈنٹ ہے, اور امید کرتے کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی, اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا. اور MIM پارٹی ان تمام خاندان اور پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں, اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹی ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے. اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے. اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے, معصوم لوگوں کی جان لی جائے, اور یہ ان کا ایک طریقے سے وہاں سے آنا یہاں پر ہماری سرزمین پر, اور آ کر اس علاقے کو چوز کرنا, کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا آپ کو, ایسا روڈ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے, اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے, اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی. سر کیسا ٹائپ آف سیکورٹی ہونا چاہیے کشمیر میں؟ کیا بولے؟ کیسا اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوں وہ اتنا کافی ہے. اب یہ بعد میں بولیں گے سیکورٹی کیسا ہونا بول تو سیکورٹی فیلئر ہوا ہے نا وہاں پر, سیکورٹی فیلئر ہوا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے پچھلے سال ریسی ایک ایریا ہے, یہ ویشنو دیوی قریب ہے, وہاں پر بھی 9 ٹیررسٹ کو پچھلے سال جولائی میں مارے تھے. ریسی ان ویشنو دیوی لاسٹ ایئر جولائی میں, ایگزیکٹلی لاسٹ ایئر جولائی میں 9 ٹورسٹ کو وہاں پہ آ کے لوگ ٹیررسٹ آ کر پاکستان سے وہاں پر ان کا مرڈر کرے, ان کو حملہ کرے ان کے اوپر. تو ان چیزوں کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے. ڈیٹرنس پالیسی کیا ہے گورنمنٹ اس پہ چیک کرے, کیونکہ ہم سرجیکل سٹرائک بھی کیے, بالا کوٹ بھی کیے نا ہم لوگ. اور تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اری اور پلوامہ سے زیادہ دردناک ہے یہ, اور امید کرتے کہ یہ جو ٹیررسٹ پاکستان سے کراس کر کے آئے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سبق سکھائے گی اور انصاف کرے گی جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اب حیدرآباد کے ہمارے ایک IB آفیسر کی موت ہوئی, کئی اس میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا میرج اینیورسری بنانے گئے, کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی شادی کر کے گئے. تو یہ تو بڑا دردناک ہے.